ذہین انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں حوث سے، بلوغت میں جھگڑے سے، اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ ہفتے میں 1 دن صدقہ کیا کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوگی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد اگر پیشاب نہ آئے تو یہ صحت ٹھیک نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے بے وجہ بدبو آتی ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے سے اداسی آتی ہے۔ جو افراد چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو کھانے کے بعد مسواک کر لیتے ہیں ان کو کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پلاسٹک والی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں مچھلی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قبول نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ کامیاب وہی انسان نہیں ہوتا جو سب کچھ پا لے، بلکہ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم بھی میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتیں حاصل کرے گا اور کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں موجود ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی اور کسی کے کانوں نے نہیں سنی ہوگی اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں کیونکہ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے لیے معدے کے درد میں انڈے کی زردی ان کی ناف میں لگائیں، اس سے بچوں کے معدے کا درد چلا جاتا ہے۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھین گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کا جوس پی لو اور مچھلی کھایا کرو۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور جسمانی طاقت پر بہت منفی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جو افراد جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل میں گرفتار نہیں ہوتے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ ساتھ سونڈ کا استعمال کر لیا کریں۔ سونف کے استعمال سے سانس کی نالیوں سے خوشبو آتی ہے اور بدن خوبصورت رہتا ہے۔ چہرے پر مولی کا پانی لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے، داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے درد کے پرابلم ہو تو پودینہ ارک 1 چمچ روزانہ پی لیا کرو۔ زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس گول کو پانی میں بھگو کر ذرا سی شکر ملا کر یہ پانی پیئیں، پیاس لگنا کم ہو جائے گی۔ زیادہ گوشت کھانے والے لوگوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کچے ناریل کا پانی پی لو، جسم کو طاقت ملے گی اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بار بار بھوک لگ جاتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھ لو، بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ گرم پانی میں لیمبو اور شہد ملا کر پینے سے آپ کا مدافعتی نظام اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ اگر آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ اگر نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو تو زندگی بھر کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا استعمال شوگر کی بیماری کو ختم کر سکتا ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر مس لینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم کرنا ہے تو کھانے کے بعد 1 کپ دودھ ضرور پی لیے۔ اگر کمزور ہونے کی صورت میں پانی کا زیادہ استعمال مثانہ کمزور ہونے کی صورت میں پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتی ہے ایسی عورت کو 3 کھجوریں روزانہ کھانی چاہیے۔
ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے جو لوگ حسد زیادہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی جلد پر جریاں آ گئی ہوں ان کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ لکوا کی بیماری سے نجات کے لیے چکور کا گوشت کھانا مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی باہر نہ نکلے تو جو کی روٹی کا استعمال کریں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ سیاہیاں غائب ہو جائیں گی۔ معدے کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو تازہ نیم کے پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ روزانہ پیتے رہیں۔ روزانہ نہار منہ ایک سیب کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار پیٹ گاجر کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے، اور جو لوگ کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اگر معدے کی سوجن کی پرابلم ہو تو نہار منہ انار کھائیں، سوزش ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے آپ کو کافی حد تک آرام محسوس ہوگا۔ اگر آپ تھوڑے ہی کام سے تھک جاتے ہیں تو منقا یا کشمش کا استعمال کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچے چاول پھانگ لینے سے آپ کا جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک بےحد پسند کیا جاتا ہے، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑھائی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوگا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہے تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کالی مرچ روزانہ چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کے جڑے برتن گل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے آپ کا دماغ فریش اور تازہ رہتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو دانوں سے نجات ملتی ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے، اس سے چہرے کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچے چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے چاولوں میں نیم کے چند پتے ڈال دیں، اس سے چاول دیر تک محفوظ رہ جا سکتے ہیں۔ اگر گردے میں پتھری ہے تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا سب سے بہترین علاج ہے۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ دانت میں کیڑا پیدا ہونے لگے تو کالے نمک والے پانی سے کولی کر لیں، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ جو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ یہ شوگر کے مرض کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اور دوران سفر ان کا گزر ایک اندھیری سرنگ سے ہو رہا تھا کہ اچانک ان کے پیروں میں کینکریوں کی طرح کی کچھ چیزیں چبھیں۔ اس قافلے میں شامل کچھ لوگوں نے اس خیال سے ان چبھنے والی چیزوں کو کینکریاں سمجھ کر اٹھا لیا، ہمارے پاؤں میں لگی ہیں، ہمیں تو تکلیف پہنچی ہے، کسی اور کو نہ پہنچے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لیں۔ کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھا لیں تاکہ زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں تو کچھ نے کم، اور کچھ لوگ اس قافلے کے ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بالکل بھی زحمت نہیں کی اٹھانے کی، اور کچھ انہوں نے کینکریاں سمجھ کر اٹھائی تھی۔ سب کینکریاں نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیرے تھے، انہوں نے زیادہ اٹھائے تھے۔ وہ لوگ زیادہ مالدار ہو گئے اور ان کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ جنہوں نے کم اٹھائی تھی وہ پچھتا رہے تھے کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھائیں، اور جنہوں نے بالکل نہیں اٹھائیں وہ صبر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور افسوس کر رہے تھے کاش ہم نے بھی کچھ اٹھائی ہوتی۔ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے۔ زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے اور نیکی ان کینکریوں کی طرح ہے جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہے، ہمارے پاؤں کو چبھ رہی ہیں، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی اور ویلیوبل ہوگی۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش ہم نے 2-4 مشکلات اور اٹھائی ہوتی، کچھ نیکیاں اور کما لیتے۔
شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلاس ان کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے گیلا کیا ہوا مٹی استعمال کریں۔ گڑ گرم کر کے ناف میں مسلسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس اور پانی ایلو ویرا میں ڈال کر لگائیں۔ روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ کھانا پکانے کے دوران بازاری گھی کی بجائے سرسوں کا تیل شامل کر لیا کریں تو کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔